اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگ اور بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجی ہوئی اس پاکیزہ محفل میں ہم حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہر ریاکاری، تصنع، بناوٹ اور ذاتی مفادات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو اس لیے دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لائیں، وتعزروہ وتوقروہ، پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکیزی بیان کریں، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کریں۔ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کی جنگ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، ان کی جنگ لگی ہے۔ ماں باپ حقوق مانگتے ہیں، اولاد اس پر حیل و حجت کا مظاہرہ کرتی ہے، بیوی بھی حقوق مانگ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں خامد بھی کہہ رہا ہے تو بھی تو نہیں نا میرے حق ادا کرتا۔ حقوق کی جنگ لگی ہے، لیکن انسان اپنے حقوق کی جنگ میں نا اللہ رسول کے حق بھول گیا ہے۔ جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، جس طرح بیوی کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس طرح ہمارے ذمے نبی پاک کے بھی حقوق ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ذمے حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے۔ امت پر نبی پاک کے حقوق ہیں، اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں ہمارے محدثین نے کہ امت کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کے ان حقوق کو ادا کرے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات کی؟ تھوڑا زیادہ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے انشاءاللہ وقت بھی اثر میں محدود ہے، اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ تو میں کوئی بات کھینچ کے لمبی کر کے وقت گزارنے کے لیے نہیں کروں گا، جو ہوتا ہے نا پیغام وہ تو پیغام ہی ہوتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ میرے بھائی توجہ کرنی ہے آپ نے بات میں، اور زیادہ توجہ کرنی ہے۔ ہمارے ذمہ نبی پاک کے حقوق ہیں، ہم نے وہ حق ادا کرنے۔ رسول پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کریں، اور اسی سے متصل تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کریں۔ اور پھر نبی پاک کا یہ حق ہے کہ ہماری خواہشات نبی پاک کی تعلیم کے تابع ہو جائیں۔ اللہ کرے جلدی سمجھ آ جائے آپ کو، مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے۔ بھائی ہماری خواہشات، ہمارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہی نہ ہو جو حضور کی شریعت کے خلاف ہو، یہ نبی پاک کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، جامع ترمذی میں فرمان ہے، فرمایا تم مومن اس وقت بنو گے
جب تک تمہاری خواہشات میرے دین کے تابع نہیں ہو جاتی. یہ حضور کا حق ہے، اور نبی پاک کا یہ حق ہے کہ امت حضور کے دین کی نصرت کرے. تھوڑی سی کو کم کر دیں جی ساؤنڈ والے بھائی. نبی پاک کے دین کی نصرت کرے، مدد کرے امت، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین داروں سے امت پیار کرے، اور حضور کے دین کے دشمنوں سے نفرت کرے. دین نفرت بھی سکھاتا ہے میرے بھائی، محبت بھی سکھاتا ہے. اور آپ گھورنے لگے ہیں نا مجھے تھوڑا تھوڑا یہ بات سن کے. سنیں، پوری حدیث پورا ایک باب ہے بخاری مسلم میں، الحب للہ والبغض للہ، یعنی 2-4 حدیثیں نہیں، پورا باب ہے. اللہ کے لیے محبت بھی کرو اور اللہ کے لیے بغض بھی رکھو. یہ پورا باب ہے بخاری مسلم کا، 2-4 حدیثیں نہیں، مشکات کا پورا باب ہے. نبی کریم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم. حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ منع کرے، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. یہ حضور کے حق ہیں. نبی پاک کے اہل بیت سے، ازواج سے، حضور کے صحابہ سے پیار کرنا بھی نبی پاک کا حق ہے. یہ بھی حضور کا حق ہے. جن لوگوں کی حضور سے نسبت ہو گئی، اولیاء، صوفیاء، علماء، حافظ، قاری، مسجد کے امام صاحب، حضور کی نعت پڑھنے والے، ان سب لوگوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک کا حق ہے. یہ حضور کے حقوق. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر خواہش پر قدم رکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لایا جائے. ہر بات پر توجہ ہے میری بات پر. کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچنے کا حکم ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سوچنا گمراہ کر دیتا ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ لے کہ دین، تو نے کلمہ پڑھنا. اب جب کلمہ پڑھ لیا نا، اب یہ سوچنا کہ داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، سود چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، یہ جائز اور ناجائز کام چلے گا کہ نہیں چلے گا. او بھائی پھر کچھ بھی نہ چلے، پھر کچھ بھی نہ چلے، پھر سامنے موت بھی نظر آئے تو ماننا وہ ہے جو محمد عربی نے عطا فرما دیا ہے. پھر ختم ہو گئی بات. پھر وہ ماننا ہے جو رسول پاک نے کہہ دیا ہے، جو نبی کریم نے فرما دیا ہے. حضور کی ہر بات پر منو ان عمل کرنا، ہر بات پر. حضرت عمر بیٹھے تھے، ہمارے یہاں تو روز لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر اب کام نہیں چلتا. آپ ٹھیک کہتے ہیں پر گزارا نہیں ہوتا. اب آپ ٹھیک کہتے ہیں پر وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. تو میں نے کہا نہیں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے، وہ بھی میرے نبی کا دور تھا، یہ بھی میرے نبی کا دور ہے. جھنڈا حضور کا ہی چمک رہا ہے، آپ کو غلطی لگ گئی. اب لوگ دلائل دیتے ہیں. حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا. کسی مسئلے پر بات ہونے لگی. حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا. تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی. فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے، میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے، میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے. نکل جا، کوئی جگہ نہیں تیرے لیے، چل دوڑ جا. جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا. چل نکل. یہ کوئی بات ہے؟ پیار بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اگر مگر بھی کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں. بھئی تو مسلمان ہے، اب تیرا کام ماننا ہے، تو نے عمل کرنا ہے. تو نے لے تو لا اللہ نہیں کرنا، تو نے بات مانی. حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا. بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا، کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے کی، کوئی نہیں چھٹی ملی. وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے. کہنے لگے ابا جی سخت ہیں، آپ کو پہلے بھی پتا ہے، میری سفارش تو کریں. تو جناب صدیق اکبر گھر آئے. کہنے لگے چل بس کر، تو سخت ہی ہو جاتا ہے، چھوڑ دے. کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں، یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس، لیکن نکل گیا منہ سے. کیا لفظ ہیں حضرت عمر کے. فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تیرا بیٹا ایسے کرتا تو کیا کرتا؟
جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمایا میرا امتحان نہ لے۔ ابو بکر رو پڑے، میرا امتحان نہ لے، مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کہا آپ کیا کرتے؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا، میں نے مار بھی دینی تھی، تو اٹھائی تھی۔ اگر مگر یہ غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے، اس کو کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارا نہیں، اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا۔ تو غلام ہے جس کو آپ نے غلام رکھا ہوا ہے، نوکر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں جا 5 کلو چینی لے آ، وہ اگر آپ سے کہے نہیں 2.5 کلو منگا لو، مان لو گے بات؟ وہ کہے نہیں جی ابھی ٹائم نہیں، 5 کلو کیسے اٹھاؤں گا، بڑا مشکل کام ہے، 10 کلو سبزی بھی تو لانی ہے، تو مان لیتے ہو؟ اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا، آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مارکیٹ گیا، منڈی گیا، ایک غلام خرید کے لایا، گھر لا کے میں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے، میرا وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیسرا سوال پوچھا، میں نے کہا تو یہ کمرے ہیں حجرے کوئی پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ کہتے ہیں وہ رو پڑا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے غلام ہی رہنے دیں، میری عادتیں نہ خراب کریں، حضور آپ جہاں آپ کا دل کرے نا اشارہ کر دینا، میں وہیں سو جاؤں گا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا اٹھو یار، وہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا سینے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے بڑی پتے کی بات سمجھائی، کہنے لگے تو نے ایک کتا رکھا ہوتا ہے، تو اس کا مالک ہوتا ہے، ایک روٹی تو ڈالتا ہے اسے، کتا دوسری مانگے تو جوتا اٹھا لیتا ہے، اور فرمایا وہ ایک روٹی کھا کے نا ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے، ایک لقمے کی وجہ سے ساری رات کتا تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور فرمانے لگے تو اے سی میں سوتا ہے، وہ جا کے نا کسی نالی میں سویا رہتا ہے۔ فرمایا جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اب یہ دیکھ جو تیرا مالک ہے اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری نوکری کتنی ہے، یہ ذرا غور کر۔ فرمانے لگے راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہیں چھڈ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے تیتھوں اتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں، وہ تو بازی لے گئے آگے گزر گئے۔ بھائی ایمان کا مطلب ہے مان لیا تو بس، مان لیا تو بس۔ مسلمان کہہ رہا ہے کیسے ہوگا جی، نماز پڑھنے سے برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہوگی کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تم مجھ سے ڈرے گا تو میں وہاں سے روزی دوں گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا، وہاں سے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی۔ شرط یہ ہے کہ دل تو ٹھہرانا، ذرا ٹھہر تو صحیح۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں کمزور بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ جو ڈبل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، فیصلہ کرنے کی کروں کہ نہ کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، دیکھوں، یہ سب سے کمزور ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا بے یقین بندہ کمزور ہوتا ہے۔ ایمان میں مضبوطی پیدا کریں، رب رسول کا واضح فرمان جب مل جائے تو پھر اس کو حرف آخر سمجھیں۔ ہم لوگ آج تک اپنے دل کو ٹھہرا ہی نہیں سکے کہ حسن وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے، حق وہی ہے جو سرکار نے فرما دیا۔ صحابہ پر کچھ ایسے اوقات بھی گزرا کرتے تھے کہ جب یقین کرنا مشکل ہوتا تھا، بڑی ماضی کی بات، ہمارے تو ہر چیز سامنے ہوتی ہے نا، بڑی دور کی بات ہوتی تھی، دور پیچھے ماضی کی یا مستقبل بڑے دور کی، اس کو بھی مان لیتے تھے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں گے میری بات پر۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ مکے سے مدینے جا رہا تھا، رستے میں جناب سراقہ بن مالک آ گئے حضور کو گرفتار کرنے، بڑے لڑاکا، بڑے تیز، بڑے گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے زیادہ توجہ کریں آپ میری بات پر۔
حضور مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، مکے سے نکل رہے ہیں، مکے والوں نے ستایا ہے، مدینہ طیبہ ابھی گئے نہیں، کسی ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، اور اس وقت کی سپر پاور طاقت کا نام تھا کسرا، شاہ روم، اور یہ کسرا کے علاقے اور روما کی طاقتیں بڑی پاورفل تھی، اور ابھی اسلام کی ایک گاؤں پہ بھی حکومت نہیں۔ نبی کریم مکے سے مدینے جا رہے تھے، سراقہ بن مالک گرفتار کرنے آ گئے، ابو جہل نے اعلان کیا جو ان کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی لالچ میں آیا، جب میں نبی کریم کے قریب پہنچا تو اللہ کے رسول نے زمین کو حکم دیا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترف دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ زمین کو حکم دیا نبی پاک، تو زمین نے نا سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، گھوڑا جب اندر دھسا نا تو سراقہ کہنے لگے معاف کر دے۔ کتنا مشکل ہے اس دور میں معاف کرنا، لوگ صلح کر لیتے ہیں پر معاف، صلح کر لیتے ہیں، معافی کہتے چلو چودھری صاحب سردار صاحب کہہ رہے ہیں صلح کر لیتا ہوں، پھر جب میرے قابو آئے گا نا صلح کرتے ہیں، معافی کتنا مشکل ہے معاف کرنا۔ لیکن یہ میرے محبوب کا جو دین اتنا پھیلا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ حصہ میرے نبی کے معاف کر دینے کا ہے، بڑا معاف کرتے تھے حضور، بڑا۔ سراقہ کہنے لگے معاف کر دے، 1 منٹ نہیں لگایا حضور نے، فرمایا جا معاف کیا، اسی وقت معاف کیا۔ ہم تو معافی دیتے ہی نہیں، اللہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے بڑی دیر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث سن لو مسند امام احمد بن حنبل کی، مجھے یاد آ رہی ہے، سن لو اور اس کو رٹ کے یاد کر لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، فرمایا وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں اسے جام نہیں پلاؤں گا۔ ڈٹ کے بیٹھ جانا، انا کے بت بنا کے بیٹھ جانا۔ 10 دفعہ آئے ہیں بچے منانے کے لیے کہ شادی ہے، چلو چاچا جی چلے، ماموں چلیں، لیکن ڈٹ کے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ڈٹے رہنا ہر وقت اپنی انا کو تسکین۔ اور بھائی انا تو سچی بھی ہو تو صحیح نہیں ہوتی، اور اگر جھوٹی ہو تو بالکل ہی خراب ہے، پھنس کر دیں، نکلیں اس بات سے۔ میاں صاحب نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، او کدی ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی ہارنا بھی تو سیکھنا کہ تو جیتنے کے لیے میدان میں آیا ہوا ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ سراقہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید نا بندہ مانتا ذرا مشکل سے ہے نا، مانتا ہی نہیں، اسے پورا پتا چل جاتا ہے کہ یہ پیر میری تربیت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں تھوڑا سا انتظار کر لو۔ اس انتظار میں بڑے زمانے بیت جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتا ہے۔ کہنے لگے جب میں نے کہا نہیں ویسے ہی پھسل گیا ہوگا گھوڑا، ایسے ہی کچھ ہو گیا ہوگا۔ میں نے پھر حملہ کرنا چاہا نبی پاک پہ، حضور نے پھر زمین کو حکم دیا، گھوڑا پھر دھسنے لگا۔ کہتے ہیں جب دھسنے لگا تو میں نے پھر معافی مانگی، اور میرے اندر اب گدگدی تھی کہ دوبارہ معافی نہیں ملے گی، لیکن میں نے معافی کے لفظ ابھی پورے ادا نہیں کیے تھے، مصطفیٰ کریم نے پہلے معاف فرما دی، ہو گئی معافی۔ تیسری دفعہ پھر گھوڑا میرا، میں پھر حملہ کرنے لگا، گھوڑا پھر پکڑ لیا زمین نے۔ کہتے ہیں میں نے پھر معافی مانگی تو حضور مسکرا پڑے۔ پتہ کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے، یہ دانتوں کو گچھے کہا نور کے، اور کہتے ہیں پھر وہ ہلکی ہلکی روشنی نہیں نکلتی تھی، پورے کے پورے گچھے ہی حضور کے دانتوں سے نکلتے تھے۔ فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے حضور زیر لب مسکرائے ہلکا سا، میں نے معافی مانگی نا تیسری دفعہ تو مسکرائے، اور فرمانے لگے جا میں نے پھر تجھے معاف کیا۔ کہتے اب میرے اندر سے آواز آئی کہ جو اتنی دفعہ معاف کرے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو میں مسلمان ہوا۔ کسرا کا جو بادشاہ تھا نا اس کے کنگن بڑے مشہور تھے، وہ سونے کے موٹے موٹے کنگن پہنتا تھا تو جب بات کرتا تھا تو آپس میں بجتے تھے، جس طرح آپ کے وزیر اعظم کچھ گزرے ہیں ان کی گھڑیاں بڑی مشہور نہیں تھی۔ آپ کے ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی رہا ہے غریب ملک میں
جو دلی سے کپڑے خریدا کرتا تھا اور اٹلی سے سلوایا کرتا تھا. یہ بھی ہوا اس قوم. اس کے باوجود ہمیں غریبوں کی باتوں پہ رونا بھی آ ہی جاتا ہے. اس کے باوجود دکھ بھی ہمیں لگے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے باوجود ہم اچھی تقریر کر لیتے ہیں غریبوں کے حق میں. وہ ساری ہمیں رٹی رٹائی باتیں پھر بھی یاد ہے. کیا تماشا ہے جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو اس کے کنگن بڑے معروف تھے, جب بات کرتے ہاتھ ہلاتا تھا تو آپس میں بجتے تھے, زمانہ جانتا تھا. تو نبی رحمت علیہ السلام نے وہاں کھڑے کھڑے, پھر بات کو سمجھیے گا, مکے سے نکل رہے ہیں, مدینے ابھی گئے نہیں, وہاں کھڑے کھڑے نبی کریم نے فرمایا سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے, حالانکہ میں تیرے ہاتھوں میں وہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا, میرے غلام گرا دیں گے سلطنت, بادشاہ کو قابو کریں گے, اس کے کنگن اتاریں گے اور تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن آئیں گے. آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ خیر ہی کرے, ابھی تو ایک گاؤں پہ بھی حکومت نہیں. تو آپ کون سپر پاور کی بات کر رہے ہیں, کب فتح ہوگا, کون جیتا ہے, تیری زلف کے سر ہونے تک. حضرت ابو بکر صدیق وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے یا رسول اللہ, پھر تو اللہ ہمیں بڑی شانیں عطا کرنے والا ہے. فرمایا بڑا مقام ملے گا. حضرت سراقہ کے ساتھ حضور کا وعدہ ہو گیا. اب کنگن آئے نہیں, فتوحات ابھی شروع ہوئی تھی, مکہ فتح ہوا تھا, کچھ عرصے کے بعد محبوب کا وصال ظاہری ہو گیا, ابھی بڑی دور ہے کسرا کے علاقے. حضرت عمر کا ابتدائی دور تھا, جناب سراقہ بن مالک جہاد پہ گئے. صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے, کہتے ہیں جہاد پر گئے, یہودی قلعہ بند ہو گئے. ایک بہت بڑا قلعہ تھا, اس کے اندر یہودی بند ہو گئے, بڑا سا دروازہ تھا. دیکھیں نا آپ نے پرانے قلعے, ان کے بڑے بڑے لکڑی کے دروازے, چھوٹی اینٹ کے بنے ہوتے تھے, دیواریں تو اوپر چڑھ بھی کوئی نہیں سکتا تھا, نہ وہ باہر نکلتے ہیں نہ لڑتے ہیں. اب کریں تو کیا کریں. ایک منجنیق ہوتی تھی غلیل کی طرز کی بنی ہوئی, 2 بانس اوپر رکھ کے نا, تو غلیل کی طرز کی اس زمانے میں, اور پھر اسی کے پیش نظر اسی کی طرز پر توپ تیار کی گئی. تو اس کے اندر روڑے پتھر رکھ کے نا بڑے بڑے, تو پیچھے کھینچ کے لے جاتے تھے, پھر اندر برسائے جاتے تھے. وہ منجنیق تھی. جب وہ یہودی دروازہ نہیں نہ کھول رہے تھے تو جناب سراقہ بن مالک فرمانے لگے, ادھر دیکھیے گا میری طرف, فرمانے لگے اس طرح کرو, مجھے منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکو, میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے, کہنے لگے سراقہ سیاںا بن, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اندر جب جائیں گے تو یہودی آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اور چھوڑیں گے تو وہ تب نہ کہ جب ہم آپ کو گرائیں گے تو آپ کی کوئی ہڈی پسلی بچے گی تو آپ ان کے قابو آئیں گے. تو آپ مہربانی کریں. کیا ایمان ہے, کیا تقاضے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. حضرت سراقہ اٹھ کے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, زور سے زمین پہ لاٹھی ماری, کہنے لگے خبردار کسی نے بات کی تم مجھے پھینکو, میں تمہیں دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں. پھینکو نا مجھے, ابھی کھولتا ہوں دروازہ, پھینکو. صحابہ کہنے لگے آپ بتائیں آپ کیسے بچیں گے. فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا, کیونکہ ابھی بتایا تو لوگوں کی حسرت باقی رہے گی. منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکا, چند گھڑیاں گزری کو جناب سراقہ بن مالک نے دروازہ کھول دیا. فرمایا آؤ پکڑ لو یہودیوں کو. اب تھوڑی دیر جنگ ہوئی, فتح ہو گئی. جو سارے لوگ تھے حضرت سراقہ کے گرد اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے یار تو بتا, تجھے تو خراش بھی کوئی نہیں آئی, یہ تیرے پاس کیا نسخہ ہے. تو حضرت سراقہ رو پڑے, کہنے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں, بات کوئی بھی نہیں, یہ بس میرا ایمان ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے. فرمایا ابھی آئے نہیں, جب تک کنگن نہیں آتے میرے پاس اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے. حضور نے کہا تھا آئیں گے, تو ابھی آئے نہیں, اس لیے موت میرے قریب آ سکتی. وہ آئیں گے کنگن تو پھر موت آئے گی, وہ نہیں آئے گی میرے قریب, اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, حضور نے کہا تھا. لہذا یہ کیسے ہو, یہ ایمان ہے ان کا, یہ مضبوطی ہے. ان کی تلواریں نہیں لڑتی تھی, ان کا ایمان لڑا کرتا تھا, وہ قوت لڑتی تھی. آج تو لوگ دلائل دیتے ہیں, ہر بات پہ دلائل, وہ خدا رسول کے معاملے میں بھی دلائل دیتے ہو. حضرت عمر کا آخری دور جب آیا تو بوڑھے ہو گئے جناب سراقہ بن مالک, یہ بھویں جھک گئیں, آنکھوں پہ آ گئے, اٹھا نہیں جاتا, پوتے بھی جوان ہو گئے. علاقہ فتح ہو گیا, کنگن بھی آ ہی گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آئے تو جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے جاؤ کوئی سراقہ کو بلا کے لاؤ.
سراقہ کو ان کے پوتے کہنے لگے دادا سے اٹھا نہیں جاتا، اب نہیں وہ چل سکتے. فرمایا نا، ایک دفعہ کان میں جا کے کہہ دینا کہ سراقہ کنگن آ گئے، تم کہہ دینا، دیکھنا پھر کیسے اللہ زلیخا کو جوانی دیتا ہے. ایک دفعہ پہنچنا تو صحیح. کہتے ہیں جا کے کان میں کسی نے بتایا سراقہ کنگن آ گئے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، دوڑ کے آئے. اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب انہیں کنگن ڈالے جا رہے تھے عمر جیسا دلیر بھی رو رہا تھا، حضرت سراقہ بھی رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا، وہاں جتنا مجمع تھا سارا رو رہا تھا. اور سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کریم نے اپنے نبی کو صداقتوں کے کس قسم کے خزانے عطا فرمائے. کب ایمان مضبوط ہوگا لوگ؟ کب وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہماری ساری بلائیاں نبی پاک کے فرمان میں موجود ہیں؟ آپ اس درد کو نہیں سمجھتے چونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا. لیکن کبھی کبھی نا طبیعت تو چاٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی زیادہ وقت تو مجھے نہیں ملتا، مصروفیت رہتی ہے، کبھی کوئی ٹاک شو دیکھنے کا موقع ملے نا تو کسی وقت اتنا غصہ آتا بند کر دیتا ہوں. کیا بات کرتے ہو؟ ہمیں یورپ کی مثال سنا کے بات سمیٹ دیتے ہو، ہمیں امریکہ کی بات بتا کے، فرانس کی بات بتا کے، جی معیشت فلانے ملک کی مثال لے لو، فلاں ملک کی یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی ایک اینکر بھی نہیں بچا، ایک بھی ٹی وی میں بیٹھا ہوا جو یہ کہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے معیشت سیکھنے کی، ہمیں معیشت کا سارا رنگ محمد عربی نے عطا فرمایا ہے. یہ کون ڈسکس کرے گا؟ ہماری ساری مثالیں ادھر ہی گھومتی ہیں، سارا کچھ ہمارا ادھر ہی گھومتا ہے، حالانکہ سارا کچھ رسول پاک نے عطا فرمایا. اتنا کم آگے کیسے بڑھیں گے جی؟ کس طرح ہوگا جی؟ کیا ہوگا؟ آپ ناراض نہ ہو تو میری طرح کے مذہبی لوگ یہ بات بتانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہمارا سارا کچھ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہے. ہم معیشت پر بات ہی نہیں کرتے. ہمارے پیران الزام نے بڑی بڑی لمبی چوڑے خانقاہیں اور آستانے بنائے، ایک دم درود کے علاوہ کوئی کھاتا ہی نہیں. کون بتائے گا رسول اللہ کا دین؟ کس نے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے؟ پیر صاحب کی تو اپنی داڑھی پوری نہیں تو مرید کیسے داڑھی رکھیں گے؟ پیر صاحب تو خود شریعت پہ عمل نہیں کرتے، ان کا تو اپنا بیٹا 1.5 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے، وہ کسی غریب کے حق میں کیا دعا کریں گے؟ یہ تو عجیب و غریب سا منظر دنیا میں آ گیا ہے. دین پجاروں میں بیٹھنے کا نام ہے، بہت بڑے اے سی والی گاڑی میں، اور مرید بیچارہ تو رو رو کے ہو گیا تائب. کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق، اللہ کرے یہ بھی رو پڑتا، اسے بھی خیال آتا، کچھ خیال ہو. نبی پاک کے دین پر عمل، کبھی قطعاً وہ لوگ دائیں بائیں نہیں نکلتے تھے. جو حضور نے فرما دیا اس پر صحابہ ڈٹ گئے، جو نبی پاک نے کہہ دیا اس پر وہ کھڑے ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں میرے شوہر کا نام حضرت ابو سلمہ تھا اور وہ بڑے شفیق آدمی تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ گھر کس کی وجہ سے بچتا ہے؟ عورت کی وجہ سے کہ مرد کی وجہ سے؟ جی لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں، مرد کی وجہ سے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے، کوئی بات نہیں، میں نے تو بھی چلے ہی جانا ہے. اور بھائی لڑائی جب بھی ہوتی ہے مرد کی وجہ سے. عورت کی عقل آدھی ہے، مرد کی تو پوری ہے نا. تو پھر کس نے دفاع کرنا تھا؟ پورے والے نے. معاملہ سنبھالنا کس نے تھا؟ بولے. تو اس نے تو کہا کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ لوگ آگے کہتے ہیں گھر بڑے ٹوٹتے ہیں. تو بھائی جب طلاق ہوتی ہے تو آپ میاں صاحب سے پوچھیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا میں غصے میں تھا. غصے میں طلاق. اور بہت سارے تو کہتے ہیں ہوئی نہیں طلاق کیونکہ میں غصے میں تھا. میں نے کہا بھائی طلاق ہوتی غصے میں، محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ تو یہ عجیب بیوقوفانہ بات ہے کہ میں غصے میں تھا تو طلاق ہو گئی لہذا نہیں ہوئی. مرد نے گھر بچانا ہے جب بھی بچانا ہے، اس لیے کہ اس کا حوصلہ بھی بڑا ہے، عقل بھی. الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے. باقی تو ہر معاملے میں بڑا ہے تو لڑائی میں بھی بڑا بال. درگزر تو نے زیادہ کرنا ہے، محبت تو نے زیادہ دینی ہے. گھر جب بھی بنے گا تیری وجہ سے بنے گا، تو نے حالات کو کور رکھنا ہے. تو ہی جذباتی ہو گیا، ایک کی بات سنی تو کان بھر کے جوش میں آ گیا، تیری وجہ سے. تسی گور دے ہو پہ میں تھوڑا تھوڑا گورو نا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، آپ گورے نا. ابھی میں کہہ دیتا نا عورتیں بڑے کام خراب کر رہی ہے تو کہنا ہے انجی گل لے. تو بھائی سنے نا جو بات حق سچ ہے. کون سا خواتین موجود کیا سن رہی ہے؟ کہیں ہے خواتین بھی؟ چلے اللہ خیر کر، نہ دیا جائے جی سی ڈی انہوں نے. لیکن بات یہ ہے سچی وہ تو سن لینا. چلے ایک بات آ گئی، میرا یہ مضمون نہیں تھا لیکن ایک بات آ گئی تو کر دیتا ہوں.
حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے۔ بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیعت تھا۔ اور محمود غزنوی والی ہندوستان، وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیعت تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی۔ یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح۔ بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے، لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت۔ ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی، اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھڑکی پہ ڈر گیا، اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے ذہن میں تو گھروندا تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے؟ بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے۔ میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا۔ کہتے میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر۔ چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لوں۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا تھا، شیر پہ۔ فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی، میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی، میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے، میرا خیال کرتی ہے، زبان کی تلخ ہے، کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں، میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا، بیچاری رسوا ہو جائے گی، آخر میرے بچوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا۔ فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی۔ او بھائی کس طرح کر کے نظام زندگی چلے گا؟ میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر بڑی باتیں کر سکتا ہوں، عنوان نہیں، حالانکہ ہر ایک موضوع کی آج کل ضرورت ہے، ہر اصلاحی موضوع کی ضرورت ہے، پر میں ادھر جاتا نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ بڑے شفیق، بڑے مہربان آدمی، مدینے میں اتنا شوہر پیار کرنے والا دوسرا تھا ہی کوئی نہیں جتنے میرے شوہر تھے۔ کہتے ہیں مسجد نبی میں جب ہوتے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی جو بات بھی سنتے مجھے گھر آ کے بتاتے، آپ بھی بتایا کریں گھر جا کے، ہم اپنی مرضی کی باتیں گھر جا کے بتاتے ہیں کہ آج خطیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو خامند کو ہوتا، یہ روز سناتے ہیں حدیث، تو وہ بھی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی حدیث سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، میں نے بھی سنی ہے حدیث، اس نے بھی پھر اس طرح کی یاد کر لی ہے۔ حالانکہ یہ حدیثیں بیٹیوں کو سنانی چاہیے، بہنوں کو سنانی چاہیے، وہ ہمارے منہ سے سنیں گے تو اثر قبول کریں گے، ورنہ تو دوسرا زاویہ ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں بڑا ہی پیار کرتے، جو بات سنتے نا مجھے آ کے سناتے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے لے ام سلمہ آج تو میں تحفہ لایا ہوں تیرے لیے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے آج نبی کریم نے فرمایا جس بندے پر کوئی مصیبت آئے وہ پڑھا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھے
تو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو چیز لی ہوگی نا اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ صرف فوتگی پہ پڑھنا چاہیے، حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی پڑھنا چاہیے. اللہ جو چیز لے گا اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. جناب ام سلمہ کہتی ہے میرا حضور کی ہر حدیث پر اتنا ایمان تھا، اتنا کہ جیسے اپنے زندہ ہونے پر ایمان ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا، جب بھی کوئی مشکل آتی میں اس کو پڑھتی، جب بھی کوئی مشکل آتی میں پڑھتی، مجھے اللہ بہتر چیز عطا کرتا. فرماتی ہیں میرے اوپر ایسی مصیبت آئی جو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن فرماتی ہیں اب یقین بھی کامل تھا، یہ بخاری میں ہے، یقین بھی کامل تھا، پر سوچتی تھی ابو سلمہ سے زیادہ مہربان شوہر کیسے ملے گا. ایمان بھی پکا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر چیز دے گا، پر اس سے بہتر میرے خاندان اور قبیلے میں دوسرا ہے ہی نہیں. فرماتی ہے کئی دن ساری عدت اسی پریشانی میں گزر گئی کہ میرا تو ایمان پکا ہے کہ اللہ بہتر چیز دے گا، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے. کہتی عدت گزری تو پھر مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ کے ہر فرمان میں حقیقت ہے. خود نبی کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرماتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا میں تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، رب نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دی. شرط تو یہ ہے کہ میرا تیرا ایمان، تیرا میرا ایمان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے تو طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، لوگ سارے تسبیح پڑھنے لگے. آپ تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے درود و سلام، و تسبیح پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے بابا جی دعا کرا دیں. آپ فرمانے لگے ذکر فکر کرو پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دریا یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، یہ کنارے تک جائے گی. وہ کہنے لگے بابا میرے آپ سے کہا دعا کرا دیں اجتماعی، تو آپ کرامت سنا رہے ہیں، دعا کر دیں. فرمایا کہہ دیا نا نہیں ڈوبے گی. اب لوگ تھوڑے سے ناراض ہوئے، تھوڑی دیر گزری تو طوفان واقعی تھم گیا. اب وہ لوگ آہستہ آہستہ پریشان ہونے لگے. اعلیٰ حضرت کے قریب جا کہنے لگے حضور بے ادبی ہو گئی، پر بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گی. فرمایا اپنی بات پہ نہیں، مصطفیٰ کی حدیث پر اعتبار ہے. حضور نے دعا بتائی ہے سواری پہ بیٹھو تو پڑھ لو، میں نے پڑھ لی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے کہا ہے حادثہ نہیں ہوگا، تو پھر چاند تو ٹوٹ سکتا ہے، سورج تو گر سکتا ہے، پر مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں ایمان کی وہ کمزوری ہم سوچ رہے ہیں. آپ ناراض نہ ہوئیے گا بالکل بھی. پتہ کیا ہوتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، سارے داڑھی والے تھے. صحابہ سارے داڑھی والے، اہل بیت نبوت سارے، اولیاء اللہ سارے. میں اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں بغیر داڑھی کے. اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، اس نے پسند کی مرد کے چہرے پر، کیسے مطمئن کرتا ہوں. یہ ایک بات ہے. اب اس کے لیے اس ملک میں دین نافذ ہوگا تو تب داڑھی رکھنی ہے، یہ تو کوئی مطلب نہیں نا، یہ تو ہمارا خود نافذ کرنے والا کام ہے نا. میں نے کہا تھا ناراض نہ ہوئیے گا، صرف بڑی معذرت سے سمجھانا پڑتا ہے نا، یہ ڈیوٹی ہے. لیکن آج تک ہم اس بات پر قائل نہیں ہو سکے. کہتے ہیں جی میں گناہگار ہوں، نیک ہو کے رکھنی ہے. تو میں نے کہا آپ روٹی اس وقت کھائیے گا نا جب نیک ہو جائیں گے، یہ والی قسم اٹھاؤ نہ پتہ چلے. یا کہنا میں نے پیسے اس وقت جیب. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کو دم کر دے. میں نے کہا سرکاری ملازم تھے وہ، میں نے کہا کہ کبھی نہیں آپ نے دم کرایا کہ میرا تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کر رہا. کرایا کبھی کسی نے؟ پیر صاحب نے کبھی دم کرایا ہو کہ نذرانہ پکڑنے کو دل نہیں کر رہا؟ کرایا کبھی کسی نے؟ کیا تماشا ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا. اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت دل میں بڑھ جاتی ہے اس کو دل کرنے لگ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت، ہم نے اہمیت ہی نہیں بنائی آج تک نماز کی، پردے کی اہمیت ہی نہیں بنائی. بڑے بڑے حاجی نمازی ان کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، بے وقت پھرتی ہیں، دلیلیں دیتے پھرتے ہیں لوگ. کس بات کی دلیل؟ کاہے کی دلیل؟ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے میدان میں بھی پردہ سلامت رہ سکتا ہے، اگر سیدہ زینب کا کربلا میں بھی پردہ قائم رہ سکتا ہے، تو تیری بیٹی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا؟ تیری بہن اور بیوی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا؟ عجیب تماشا ہے. کس کو نہیں پتا کہ اہل بیت کا یہ طریقہ ہے؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں 10 محرم کو 4 دیگیں پکاؤ تو اہل بیت کا پیار ختم ہو گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا اس ماں سے پوچھیں گی جس کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی. مولا علی اس باپ سے پوچھیں گے جس کی بچیاں پردہ نہیں کرتی. نے سوال کا جواب دینا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا.
مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دین صرف ثواب کے لیے نہیں آیا کہ جناب ختم شریف دعا اصالے ثواب کرو، لنگر کھاؤ، موج کرو۔ دین عمل کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ دین دستور کا نام ہے، دین منشور کا نام ہے، دین ایک مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ ایک آدمی دکان شروع کر رہا ہے، مارکیٹ، تو کہتا ہے لاؤ بچے قاری صاحب قرآن پاک پڑھائیں۔ کس لیے؟ تاکہ گاہک زیادہ آئیں۔ تو قرآن اس لیے پڑھا کہ میں تجارت قرآن کی تعلیم کے مطابق کروں گا، اس لیے پڑھا کہ میں قرآن کے اصولوں کے مطابق دکان چلاؤں گا۔ صرف اس لیے ابھی سویرے سورت یاسین بھی پڑھی اور پہلا گاہک آیا تو جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا، تو کیا مطلب ہوا؟ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ دین عمل کے لیے آیا ہے، ایمان کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کریں، اس کو نافذ کریں۔ نہیں کسی کو اچھا لگتی میری پگڑی داڑھی تو بھائی مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو تو اچھی لگتی ہے نا، مجھے تو ان کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائی آج کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کی قوت کو جگائیں، اس کو مضبوط کریں۔ آپ کھڑے تو ہوں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا تو میرا نام لے کے ڈٹ جا، میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا۔ تو ڈٹ تو صحیح نا، کہیں کھڑا تو ہو نا، تو ہر وقت ڈبل مائنڈڈ ہے، تو نفسیاتی مریض ہی ہو گیا، کروں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں۔ اس سے نکل آئیے، ایمان بالرسالت مضبوط کیجئے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔